یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کا اور ہمارا ذہنی آزمائش اب اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ جہاں ناک آؤٹ مقابلے ہوتے ہیں، ایک ٹیم ہم سے ہر مقابلے میں جدا ہوتی ہے اور ایک ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جاتی ہے۔ آج دوسرا پری کوارٹر فائنل ہے۔ یاد رہے کہ پہلے 24 ٹیموں میں سے 16 ٹیم سلیکٹ کی گئیں اور اب ان 16 ٹیموں کے درمیان مقابلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ان 16 میں سے 8 ٹیمیں سلیکٹ ہو جائیں گی جو کوارٹر فائنل کے لیے آگے بڑھ جائیں گی۔ ان 8 میں سے 4 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی اور پھر 4 ٹیموں میں سے وہ 2 ٹیمیں ہوں گی جو گجرانوالہ میں ہونے والے 24 فروری کو فائنل میں شرکت کریں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس بار کیا پرانی کوئی ٹیم جس نے پہلے ذہنی آزمائش جیتا تھا وہ فائنل جیتتے ہیں، یا پچھلے سالوں کی طرح اس بار بھی کوئی ایسی ٹیم جس نے آج تک ذہنی آزمائش کا ٹائٹل نہ جیتا ہو وہ اس بار جیت کر کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ مدینے جائیں گے۔ تو ناظرین، 2 ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں، دونوں بہت زبردست ٹیمیں ہیں۔ پشاور کی ٹیم نے اس بار شاندار تیاری کی، مجھے بھی سرپرائز کیا کیونکہ پشاور کی ٹیم نارملی جب آتی تھی تو اتنی زیادہ تیاری نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیم ہمارے درمیان ہے جن کے شہر میں فائنل ہونا ہے۔ جی ہاں، گجرانوالہ کی ٹیم ہے۔ دیکھنا یہ ہے گجرانوالہ والے پری کوارٹر فائنل سے واپس گجرانوالہ جاتے ہیں یا جناب اپنا سفر آگے کوارٹر فائنل کی طرف بڑھاتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے اور اسی طرح ہمارے یہاں حاضرین بھی انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیں گے۔ آئیے مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنت۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کیا جائے، آخری جو مقابلہ ہوا تھا پہلا پری کوارٹر فائنل، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اب سے پری کوارٹر فائنل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ کون سا عمل ہے جو شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی کمر توڑنے والے کلاموں میں سے لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، اور ثواب میں اضافے کرنے والے کلاموں میں سے الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جب جدائی کی گھڑی آتی ہے تو کوہ علم ٹوٹ پڑتا ہے دلوں پر سبز گنبد دیکھ کر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بیل بجائیے سرگودا والوں نے، کیا یہ بھی صحیح جواب دیں گے؟ فیضان رمضان۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 31 ایبٹ آباد، 42 سرگودا۔ میرے جناب صرف میرے سنا ہے۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سخت بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں؟ میرے قریب پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں؟ جواب درست دے دیا ہے۔ سرگودا والے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ اذکر اللہ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ لو آؤ دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پہلے پری کوارٹر فائنل میں ایک ٹیم آگے بڑھ گئی ہے، ایک ہم سے جدا ہو گئی۔ آج دوسرا مقابلہ ہے پشاور یا گجرانوالہ۔ میری رائٹ سائڈ پہ گجرانوالہ کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان سے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مصروفیات ہیں ان کی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیضان رشید ہے، میرے والد محترم کا نام محمد رشید ہے۔ میں گجرانوالہ کے ایک گاؤں ہیگر کا رہائشی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شعیب اقبال الطاری بن خوشی محمد، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرانوالہ کے درجہ سابعہ کا طالب علم ہوں۔ بیسیکلی میری رہائش گکھڑ منڈی سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی حمزہ اور میرے والد صاحب کا نام محمد صابر علی ہے اور میں جامعۃ النور اسلامک سینٹر نوکھر ضلع گوجرانوالہ میں درجہ سادسہ کے طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ امامت و خطابت کے فرائض بھی سارا انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. گجرانوالہ کی ٹیم ہمارے درمیان ہے. اب میری لیفٹ سائڈ پہ پشاور کے اسلامی بھائی ہیں, آئیے ان سے تعارف حاصل کرتے ہیں. میرا نام توصیف غنی ہے. والد صاحب کا نام مولانا فضل غنی قادری ہے. میں جامعہ کریمیہ غفوریہ میں دورۃ الحدیث کا طالب علم ہوں اور بیسیکلی میرا تعلق نوشہرہ سے ہے. پشاور کے آڈیشن میں سلیکٹ ہوا تھا. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد نور اللہ حسین اتاری ہے. میرے والد محترم کا نام محمد اکرام اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان رضا یونیورسٹی واقعین میں درجہ ثالثہ ثانوی کا طالب علم ہوں. اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس جاری ہے اور میں واقعین کے نوائی گاؤں سکو شریف کا رہائشی ہوں اور پشاور آڈیشن دینے کے لیے گیا تھا, وہاں سلیکشن ہو گئی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد غفران رضا عطاری بن عبداللطیف میاں ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مدین سوات میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں اور میں پشاور کے آڈیشن میں سلیکٹ. ماشاءاللہ. سوات, واکینٹ اور پشاور بڑا خوبصورت گلدستہ ہے. ناظرین, ہمارے اپر جو پاکستان کے فرنٹیئر ایریاز ہیں وہاں سے یہ طلباء آئے ہیں. رب کریم سب کے علم نافع عطا فرمائے اور عالم با عمل بننا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کو آغاز کریں, آج شروع میں ہی ہم مقابلے کو آغاز کریں جی مقابلے کا آغاز کریں ہم آپ کو کچھ ننھے مہمانوں سے ملانا چاہتے ہیں. آپ آواز پہچانے کہ یہ کون ہے. ارے دادا میں آ گئی. ارے چلیں پہچانے کون ہے یہ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج ہمارے منچ پر کون آیا ہے. ارے واہ بھائی واہ, مازن بھی آئے ہیں. السلام علیکم. مشل فاطمہ. ارے واہ بھائی واہ, سارے بچے آ گئے ہیں آج تو. چل ماشاءاللہ. آ جائے ماشاءاللہ. اور ایک تو ہیں جنہیں ہمیں گود میں لانا پڑا ہے. ہاں ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ملائکہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ. چلیں مدنی آج چینل کے ناظرین کیا کہیں گے. ماشاءاللہ. ادھر آ چلے سب بچے بیٹھ جائیں ادھر. چلیں بھائی, 2 بچے پچھلے پروگرام میں نہیں آ سکے تھے تو آج ہم نے ان کو بلایا ہے اور وہ انشاءاللہ ہمیں کچھ سنائیں گے اور انشاءاللہ بچوں سے کچھ سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ مقابلے کو آج آگے لے کے چلیں گے. مائک دیجیے گا سید صاحب. آپ کا نام کیا ہے, نام بتائیں. مشل فاطمہ. اچھا دوبارہ بتائیں, آپ کا نام کیا ہے, مائک پہ بتائیں. آپ کا نام بتائیں. مشل فاطمہ بتائیں. مشل فاطمہ. اچھا ماشاءاللہ. آپ ہمیں آج کون سی نعت سنائیں گی. حسبی ربی. چلے سنائیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. چلیں آپ کوئی دعا بھی سنائیں گی ہمیں, نالج کی دعا کون سی سنائیں گے, سنائیے. ربی زدنی علما سناؤ. ربی زدنی علما. سبحان اللہ. اور سلیپ بیفور سلیپ دعا کون سی ہوتی ہے وہ سنا دیں. اللہم بسمکا آگے اٹھایا اموت و احیا. چلو بھائی اب آپ نے دعا پڑھ لی تو آپ کو سونے کا ٹائم ہو گیا نا. پھر چلے اور کچھ سنائیں گے آپ. ہاں اور بھی کوئی نعت سنائیں گی. کون سی والی, دعوت اسلامی ہے. ہاں چلو سنا دیں. دعوت اسلامی دعوت اسلامی دعوت
दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है ये दावत। अच्छा अब निश्चल आप हमें माइक दें, हम आप गुड़िया से भी सुनते हैं कुछ, सीधे हाथ से, राइट हैंड से दें, राइट हैंड से, चले वेरी गुड, चले आप बोले अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। चले माशाअल्लाह। अब माजिन आप कुछ सुनाएंगे? आप क्या सुनाएंगे? अहमद रजा की क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। अब सैयद साहब बच्चों के लिए कुछ तोहफे भी देंगे, मीठे मीठे बच्चों के लिए चले मदीने पाक की मीठी मीठी चीजें, चले माशाअल्लाह, सुभान, इनकी खुशी का हाल देंगे माशाअल्लाह। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाएं, आ जाओ। एक बार फिर करें माजिन, एक बार फिर करें माशाअल्लाह, दिखाएं भाई दिखाएं, किस एक बार फिर करें, सुभान अल्लाह, ये लीजिए माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह बोले, बोले जज़ाकल्लाह। चले चले आप भी जज़ाकल्लाह बोलें, माइक पे जज़ाकल्लाह बोलें, जज़ाकल्लाह बोलें। चलो सीधे हाथ से गिफ्ट ले लें, वेरी गुड, चलो चले चल आप भी ले लो, चलो पापा के पास चले तीनों इनके अब्बुओं की मिलके चले जाएं, शाबाश माशाल्लाह, ले लो मुस्तफा, चले जज़ाकल्लाह। चले जनाब, शुरू में ही मदनी मुन्ने और मुन्नियाँ आ गए, और ये क्यों शुरू में आए हैं ये हम आपको थोड़ी देर बाद नाजरीन बताएंगे कि इसकी वजह क्या बनी है, और ये वजह हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। चले जनाब, हाँ तो अब आपको बताते हैं नाजरीन के आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी, इल्म का बसा चले, इल्म नूर है, इश्क के बोल सुनिए मगर ध्यान से, मुकम्मल कीजिए शान नुज़ूल, दुरुस्त कीजिए हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा, और जोश के साथ मगर होश से। ये वो सेगमेंट्स हैं जिसमें इंशाअल्लाह इल्म दीन भी सीखने को मिलेगा, और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा आगे जानी है, क्योंकि इसमें 2 राउंड्स बजर राउंड होंगे, जिसमें बहुत ज़बरदस्त मौका होता है टीमों के पास नंबर हासिल करने का। आइए नाजरीन, पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। इल्म नूर है सेगमेंट में पहला सवाल होगा गुजरांवाला वालों से, छुपाकर सदका देने की क्या फजीलत है? का दिन हुआ चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुपाकर सदका देना अल्लाह अज़्ज़ा वजल के गज़ब को ठंडा करता और बुरी मौत को दफा करता है। क्या बात है, छुपाकर सदका देना अल्लाह रब्बुल इज्जत के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बगैर वुजू दुरूद पाक पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बगैर वुज़ू दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। जी, बगैर वजू दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। अलबत्ता बगैर वजू कुरान पाक को छू नहीं सकते, लेकिन बाअदब ज्यादा जिसको कहते हैं ना नूरुन अला नूर, यही है कि बा वजू दुरूद पाक पढ़ा जाए, बाअदब पढ़ा जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वजू के बचे हुए पानी को पीना कितनी बीमारियों के लिए शिफा है? जो लोग बर्तन से वजू करते हैं और अगर उसमें पानी बच जाए तो ये पानी जो है इसको अगर पिए तो कितनी बीमारियों से शिफा है, जरा गौर से सुनिएगा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, वुज़ू से बचा हुआ पानी पीना 70 बीमारियों की शिफा है। 70 बीमारियों की शिफा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज लगता है स्टूडियो वाले कुछ थके थके से लग रहे हैं। हर सही जवाब पर जोर से क्या कहेंगे? क्या ईसाले सवाब के लिए कुरान करीम कब्रिस्तान ले जाकर पढ़ सकते हैं? अंधेर झट पड़े, उठा कदम जरा उठा चले। जी हाँ, इसाले सवाब के लिए कुरान करीम कब्रिस्तान साथ ले जाकर पढ़ सकते हैं। इसाले सवाब के लिए कुरान करीम कब्रिस्तान ले जाकर पढ़ने में कोई हरज नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
नए नोट पुराने नोटों के बदले में कमी ज्यादती के साथ खरीदने का क्या हुक्म है? अगर एक ही मजलिस में यूं तय हो, मिसाल के तौर पे अगर एक तरफ 100 का नोट है और दूसरी तरफ 101 रुपए हैं, एक ही मजलिस में इस तरह करना जायज़ है? एक ही मजलिस यानी एक ही आमने सामने बैठकर 100 दिए और उसके बदले 101 ले लिए, तो एक ही मजलिस में ये करना जायज है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। वालिद पिदरे गिल है और शेख पिदरे दिल है, इस जुमले का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वालिद जो है वो सिर्फ जिस्म का वालिद है और इंसान के जिस्म का वालिद है, और जो शेख है वो इंसान के दिल पर हुकूमत करता है और उसके दिल का वालिद होता है। बाप मट्टी के वजूद का बाप है, पिदरे गिल है, मगर जो शेख होता है, जो पीर होते हैं, सुभान अल्लाह, पिदरे दिल यानी पीर या दीनी उस्ताद दिल का बाप होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब बारी है उन दो सवालों की, दोनों टीमों से पूछेंगे जो उनके सिलेबस से हटकर हैं मगर इनके पास ऑप्शन मौजूद हैं। गुजरांवाला वालों की बारी है। उम्मुल मसाकीन किन का लकब है? 3 ऑप्शंस हैं, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा या हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब या हजरत आयशा। आपके पास ऑडियंस से मदद लेने का ऑप्शन भी है। ऑडियंस से मदद लेंगे। किन से मदद देंगे? ऐनक वाले से। ऐनक वाले भाई, चलो भाई, आपकी भी ऐनक होती तो शायद आपसे पूछ लेते, अब इसलिए पूछ रहे हैं इनसे। चलें जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत ज़ैनब बिन खुज़ैमा। आपने कहाँ पढ़ा है इसको? शायद सीरत रसूल अरबी। शायद में जनाब 2 नंबर जा सकते हैं इनके। अब बताइए, आप शायद पे जाएंगे या हजरत ज़ैनब बिन खुज़ैमा, या आप 3 ऑप्शंस में से कोई और ऑप्शन लेंगे? हजरत ज़ैनब। इन्होंने भी कहा हजरत ज़ैनब, उन्होंने भी कहा और शायद कहा। बाज़ औक़ात शायद और कभी सुना है, कभी पढ़ा है, इसमें नंबर माइनस हो जाते हैं, मगर इस बार शायद ने बचा लिया है। नंबर दुरुस्त हो गए, जवाब दुरुस्त हो गया है। पेशावर वालों से सवाल है, हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा कितने साल नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीक हयात रही? 25 साल, 20 साल या 22 साल? आप भी ऑडियंस से सपोर्ट ले सकते हैं। नबी पाक और बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जो साथ था, आप उनकी शरीक हयात रही कितने साल? आप भी ऑडियंस की तरफ जाएंगे। जी भाई, किससे पूछेंगे? उमैर भाई से पूछेंगे। चलें जनाब, अब देखें उमैर भाई कश्ती किनारे लगाते हैं या नहीं लगाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे आका अलैहिस्सलाम की साथ 25 साल रही। जी, आप क्या इसी जवाब पर जाएंगे? 25 साल, 22 साल या 20 साल? 25 साल। आपने भी कहा 25 साल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी फिर गुजरांवाला वालों की है। अब दोनों ने अपना ऑप्शन यूज कर लिया। अब आप ऑडियंस की तरफ नहीं जा सकेंगे। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल किस उम्र में हुआ? 65 साल, 62 साल या 67 साल? 65 इयर्स, 62 इयर्स या 67 इयर्स? अब आप ऑडियंस की तरफ नहीं जा सकेंगे। अब अपने ही 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो ऑप्शन दोबारा 65 इयर्स, 62 इयर्स या 67 इयर्स? आपका विसाल मुबारक किस उम्र में हुआ था बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का? जल्दी कीजिए, सेकंड्स खत्म हो रहे हैं। 62 साल। आपने कहा 62 साल। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। 67 इयर्स आपकी उम्र मुबारक थी। अब बारी पेशावर वालों की है। जिस जगह इमाम आजम का विसाल हुआ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उस जगह की खास बात बताएं। 3 ऑप्शन हैं। 500 किताबें तहरीर फरमाई, 10,000 नवाफिल पढ़े या 7,000 मरतबा कुरान करीम खत्म किया। 3 ऑप्शन हैं आपके पास। आप भी ऑडियंस की तरफ नहीं जा सकते। वो खास मकाम जहां इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल हुआ, क्या खास बात थी उस मकाम पर? 500 किताबें तहरीर फरमाई, 10,000 नवाफिल पढ़े या 7,000 मरतबा कुरान करीम खत्म फरमाया? आपके भी 5 सेकंड बाकी हैं। ऑप्शन बी 10,000 नवाफिल पढ़े। 7,000 नवाफिल पढ़े।
ऑप्शन बी 10,000 नवाफिल है। 10,000 10,000 नवाफिल पढ़े, आपने भी बिल्कुल गलत जवाब दिया है। 7,000 मरतबा कुरान करीम खत्म फरमाया। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जब ऑडियंस में गए तो जवाब ठीक मिल गया और यहाँ गलती हो गई। ये नंबर तो इनके दोनों के कट गए हैं। अब बारी ऑडियंस की है, यहाँ मौजूद हाजरीन की है। जनाब देखें क्या सवाल है, कौन जवाब देता है। सवाल ये है, ये बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस धात की अंगूठी इस्तेमाल फरमाया करते थे? तो चले मदनी मुन्नों से ही पूछ लेते हैं। किस धात की अंगूठी? चांदी की। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये गालिबन हमारे इमरान मदनी भाई के बेटे ना, माशाअल्लाह। हमारे ज़हनी आजमाइश मजलिस के जो निगरान हैं इमरान मदनी भाई, माशाअल्लाह ये उनके साहबजादे हैं और आज आकर उन्होंने जवाब दिया है। जी नाम भी पूछे इनको। मोहम्मद हसन तारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। एक और सवाल करें। आसान सवाल, पीछे शख्सियात भी आई हुई हैं क्योंकि आज कुछ। ये बताइए सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कौन से मुल्क में, कौन से शहर में? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बगदाद शरीफ में। शहर बगदाद तो शहर है ना। यमन में। मुल्क पता है, माइक करीब करें। यमन में। यमन में। बगदाद यमन में तो नहीं है ना, इराक में है ना। इराक में। इराक में। चले तोहफा दे दें इनको। अब इनसे 3 दिन मदनी काफिले की कोई नियत भी ले लें भाई। चले इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आज ही, पहले भी पता था लेकिन आज मालूमात में मजीद इजाफा हुआ और मुझे उन हस्ती से बड़ा प्यार है। हजरत इमाम जामी रहमतुल्लाहि तआला का मज़ार कहाँ है? तनम फरसूदा जां पारा ज़े हिजरा या रसूल, जिन्होंने ये कलाम लिखा है। चले शहर ना बता सकें तो मुल्क बता दें कि किस मुल्क में इमाम मौलाना जामी रहमतुल्लाहि तआला का मज़ार शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दमिश्क में है। नहीं जनाब, दमिश्क तो शाम में है ना। जी देखें और कौन बताता है। मौलाना जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वन ऑफ अमेजिंग पर्सनैलिटीज, क्या कमाल के आशिक रसूल हैं। उनका मज़ार शरीफ कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। उसामा लाला अत्तारी। जी बगदाद में। नहीं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा इशारा देता हूँ। वो इन्होंने जो कलाम लिखा है किस जबान में लिखा है? फारसी। अब फारसी कहाँ बोली जाती है, वहाँ उन ममालिक को ढूंढें। जी अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यमन में। नहीं जनाब, यमन में अरबी बोली जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आपका मज़ार है। अल्लाह पाक उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। इन्हें तोहफा भी पेश करें जनाब। ये नाबीना इस्लामी भाई हमारे। अच्छा, अल्लाह पाक इनको, इनकी आंखों का नूर भी दे और उनको जल्दी जल्दी मदीना भी दिखाए। इनसे ये भी तो पूछे कहाँ पढ़ा इन्होंने, कैसे? हाँ, ये कैसे पता चला भाई? दर्शन भी करते हैं जामिया फर्रुकिया रज़ियल्लाहु अन्हा से। अच्छा, तो वहाँ सुना आपने? जी पढ़ा था किताबों में। अच्छा, तो आप वैसे देख सकते हैं? कमजोर नजर है। अच्छा, कमजोर नजर। अल्लाह आपकी आंखों का नूर अता फरमाए और आपकी आंखों को मजीद ताकत अता फरमाए। माशाअल्लाह। जी फरसूदा जा पारा ज़ेहिजरा या रसूल अल्लाह, दिल पज मुर्दा वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह, तना फरसूदा जा पारा ज़ेहिजरा या रसूल अल्लाह, दिल पज मुर्दा वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। दोनों टीमों के 8-8 नंबर हैं। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल।
کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا رضا کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق تب لذت سوزے جگر ہے مشتاق تب لذت سوزے جگر ہے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا. چلیں جناب، اب پہلا شعر سنیں گے گجرانوالہ والوں سے. پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا. دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو اندھیر چھٹ پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا. ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. جواب درست دے دیا ہے. لٹتا ہے یہ زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا. لٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا. ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. یعنی جب بندہ مدینے سے لوٹتا ہے نا تو اس کا نصیب اسے پکارتا ہے کدھر جا رہے ہو. یہاں سے پلٹ کے جانا اچھا نہیں ہے. ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں مرنا بہتر ہے یہاں سے واپس جانے سے. تو واقعی بات ایسی ہی ہے. وہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ ان کے در سے دور رہ کر کیا جئیں ہم کیا مریں. ان کے در سے دور رہ کر کیا جئیں ہم کیا مریں. آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں. مدینے سے ان کے در سے دور رہ کر کیا جیے گا کیا مرے. ان کے در سے دور رہ کر کیا جیے گا کیا مرے. ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں. ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں. پشاور والوں سوال ہے. بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو. مجھ کو تھام لو پکارتا علم یہ نہ کہے نہ پھر جو کل کو پھریں گے کب تک ذلیل و خوار در بدر بے ٹھکانے سے. پھرے کب تک ذلیل و خار در در بے ٹھکانے سے. جواب درست دے دیا ہے. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا. ہمیں ایک نہیں ریزہ خار مدینہ. ہمیں ایک نہیں ریزہ خار مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم. سن بھی نہ سکے اگرچہ دیکھ نہ سکے. جو دل ہو گیا شکار مدینہ. جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم. ہے دل میں نور علم کا بسا چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ذرا شعر کا مطلب سمجھیے کہ میں اگر آقا کے در کو چھوڑ کے جاؤں گا تو مر ہی جاؤں گا نا.
میرا تو غم، میری تو تمنا ہی مدینہ ہے، اور آقا مسیحا بھی ہے، یعنی انہی کے در پہ دوا ملتی ہے۔ تو اگر قرب مسیحا ہی چھوٹ گیا تو بیمار کا حال کیا ہونا ہے؟ ڈاکٹر سے دور رہ کر تو بیمار اور بیمار ہو جاتا ہے نا۔ تو مدینہ تو دار الشفا ہے نا۔ اللہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں، دو قدم کیا بچے بیمار قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار قرب مسیحا چھوڑ کر۔ کس تمنا پر جئیں یا رب اسیران قفس، آ چکی باد صبا باغ مدینہ چھوڑ کر، آ چکی باد صبا باغ مدینہ چھوڑ کر۔ جناب درست دے دیا ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہو، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے۔ عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہو، عدو یعنی دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ غلام انشاءاللہ اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا۔ آزمائشوں میں گر گئی یہ امت رسول، آزمائشوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا، خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا، خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ مزے خوب یہ قسمت سے جو پائے ہوتے، یہ مزے خوب یہ قسمت سے جو پائے ہوتے، وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ چلیں جناب۔ سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا۔ پشاور والوں سے غلطی ہوئی ہے لیکن ابھی مقابلہ بہت باقی ہے۔ اب باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا بہت خوبصورت کلام آج ذکر ہوا، قیامت کا بڑا شاندار نقشہ آپ نے اس کلام میں کھینچا ہے۔ اسی کلام کے کچھ اشعار آپ سے سنتے ہیں۔ کلام کمال کا ہے۔ ایک شعر سنائیے، اس کو پورا کیجئے کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ یہ محشر کے میدان کو سجایا کیوں گیا ہے کہ بتایا جائے گا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ جو آپ فرمائیں گے، جو آپ کی خوشی ہوگی وہ ہو جائے گا۔ ایک اور خوبصورت شعر اسی کلام کا، کمال کا شعر ہے، میں سمجھتا ہوں یہ شاعری کی دنیا کا بھی شاہکار شعر ہے کہ آپ فرماتے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، گناہ گار۔ یہ میرا خیال مدنی منع آگے بیٹھے ہیں اور غالباً یہ نابینا بھی ہیں، تو ہمارے اس منع سے سنتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، نام بھی بتائیں گے بیٹا پہلے اپنا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد ایان آزاد طاری. ماشاءاللہ. آپ پہلے بھی ذہنی آزمائش میں آتے رہے، لگتا ہے شوق سے سنتے ہیں. جی الحمدللہ. اچھا آپ یہ شعر سنائیں گے؟ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. زبردست تحفہ دے بھائی ہمارے مدنی منع کو انشاءاللہ. اس شعر کو ذرا سمجھیے ناظرین، کیوں اس شعر سے اتنا پیار ہے اور پھر کیوں نہ خاندان اعلیٰ حضرت سے پیار کریں. اب ذرا غور کیجئے گا، لفظ کیا 4 بار استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، 4 بار ایک ہی لائن میں کیا لفظ کو استعمال کیا، مگر ان 4 بار کا معنی الگ ہے. اس کا جو وزن ہے، یا یہ سمجھے کہ جو محمل ہے، آسان لفظ کر دیتا ہوں کہ جس جگہ اس کو رکھا گیا ہے نا، اس نے اس کے میننگز کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، ہم گناہگار ہیں، جب نبی پاک کرم فرمائیں گے نا تو کیا بغیر کیا، جو گناہ کیے ہوں گے نا وہ بے کیے ہو جائیں گے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے. گناہ انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے آقا، گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو کیا بغیر کیا ہو جائے گا، اور بے کیا یعنی جو نیکیاں کی نہیں ہیں وہ انشاءاللہ کیا ہو جائیں گی. یعنی دوسرے لفظوں میں گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. تو یہ وہ قلم کا شاہکار ہے اور یہ وہ الفاظ کا استعمال ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. طرز میں سنتے ہیں شعر کو. چاہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو تحفہ دیں، اور یہ آج مدینہ پاک کی ہم ان کو عطر بھی دے رہے ہیں، ارے واہ، اور مدینہ پاک کی تسبیح بھی دے رہے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ خصوصی اسلامی بھائیوں بچوں میں سے ہیں، تو آپ انہیں ساتھ ساتھ دعائیں مدینہ سے بھی نماز دیں. کہاں دوسرے بھائی کہاں ہیں ان کے؟ آج آپ بھی اوپر چلے جائیں. اچھا دوسرے بھائی بھی نابینا ہے. آج بیٹا السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کا نام پوچھے بھائی. کیا نام ہے؟ محمد شاہد طاری. ماشاءاللہ. اس سے پہلے ملاقات ہوئی ہے عبدالحبیب بھائی صاحب کی؟ ہاں میری ہوئی ہے، میرا خیال ہاں آئے پہلے بھی آئے ماشاءاللہ. آج انہیں مدینے کے تحفے دیے، ان کے لیے دعائیں مدینہ بھی فرماتے حضور. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں یہ تحفہ لیں، یہ ایک عطر آپ کے ابو کے لیے اور آپ کے لیے سب ملک ہے، اور یہ تسبیح آپ کے لیے. ماشاءاللہ اللہ دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے اور اپنے امی ابو کے ساتھ بار بار مدینہ دکھائے. آمین. ماشاءاللہ. چلیں تذکرہ چلائے مدینے کو. تو آج ہمیں آپ سے ایک سیگمنٹ میں سوال کرنا تھا، جی وہ سوال کر لیں. اور سوال یہ ہے آج آپ سے کہ آپ کی بارہا مدینہ پاک میں حاضری ہوئی ہے، اور مواجہ شریف پر بھی آپ حاضر ہوئے ہیں، اور قدمین شریفین میں بھی آپ رہے، پشت انور کی طرف بھی آپ نے بیٹھ کر افطاریاں کی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اپنے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا بھی ہوگا. آپ کا خود کا بھی معمول رہا ہے کہ آپ مدینہ پاک میں افطار کے وقت دعا کرتے ہیں. تو کبھی آپ نے کسی ایسے کو دیکھا ہو دعا کرتے ہوئے کہ آپ نے اسے دعا کرتے ہوئے آپ کو اس پر رشک آ رہا ہو، اس کا انداز آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ یہ کس طرح اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محو کلام ہے؟ دراصل دیکھیں وہاں تو کہتے نا کہ ہر بندہ ہی ایسا لگتا ہے کہ ایک الگ کیفیت میں ہے، الگ ذوق میں ہے، اور ہر انسان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے. تو ہر طرح کا عاشق ہوتا ہے، اس کا اپنا انداز ہوتا ہے. ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، مگر ایک واقعہ میں یاد، ابھی آپ نے سوال کیا تو یاد آ گیا. ہم مسجد نبوی شریف سے باب مجید کی طرف سے باہر نکل رہے تھے، تو دائیں طرف ایک بزرگ سے بابا تھے اور تیبند پہنی ہوئی تھی انہوں نے، جیسے بالکل پنجاب کے جس کو ہم کہتے ہیں نا انٹیریئر کے، اور سر پہ انہوں نے جو پگڑی وغیرہ ہوتی ہے وہ باندھی ہوئی تھی، اور وہ روئی جا رہے ہیں. تو میں جب دیکھا اتنا زور زور سے رو رہے ہیں تو تھوڑا سا ہوا کہ یار دیر از سم تھنگ اسپیشل نا. تو میں اور حاجی شبیر ہمارے جو نعت خواہ مجلس کے نگران ہیں، ہم دونوں ساتھ تھے. تو ہم جا کے ان کے پیچھے بیٹھ گئے. میں نے کہا دیکھو بابا جی کیا کر رہے ہیں، مطلب دعا میں کیا پکار رہے ہیں. تو وہ ان کی دعا کے جو الفاظ تھے نا شاہ صاحب، یا اللہ تھوڑی مہربانی تسی مینو بلا لیتا، میرے ورگے گناہگار نو بلا لیتا. اب وہ روئی جا رہے ہیں، ان کی ہچکیاں بندی، بس وہ شکر ادا کر رہے ہیں. میں کہوں یار کمال ہے ماشاءاللہ. تھوڑی دیر ہوئی تو پھر میں نے بابا جی کو آگے جا کے کہا بابا جی ساڑھے واسطے بھی دعا کرو. اللہ اکبر. پھر جو ان کی چیخ بلند ہوئی نا، یا اللہ، مطلب میں اب پوری پنجابی مجھے آتی نہیں ہے، لیکن جو میں ان کا اسٹائل تھا کہ یا اللہ دیکھو یہ اے مینو کہہ رہے ہیں دعا دا ہے، میں گناہگار ہے، مینو کہہ رہے ہیں دعا دا. اور پھر وہ اور زور سے رونے لگے. تو مطلب وہ ایک ایسی عاجزی تھی، وہ ایک ایسی انکساری تھی، ان کا ایسا کنیکشن فیل ہو رہا تھا. تو سبحان اللہ، مدینہ تو ویسے بھی رازوں کی سرزمین ہے. کون کس کیفیت میں آتا ہے، کون کس کیفیت میں آتا ہے، کس کو کیا نوازا جاتا ہے. اچھا پھر بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے سید صاحب کہ جو لوگ بالخصوص اپنی جمع پونجی خرچ کر کے آتے ہیں نا،
کہ جن کو پتا ہے جو بھی گھر میں تھا سبھی خرچ کر دیا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو قرضہ لے کے مدینے پہنچتے ہیں، مگر جب وہ مدینے پاک آتے ہیں تو ان کی جو تڑپ ہوتی ہے نا، ان کو پتا ہے پتہ نہیں پھر آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا، اچھا وہ تڑپ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ رو بھی رہے ہوتے ہیں، وہ نبی پاک سے مانگ بھی رہے ہوتے ہیں. تو ایک عجب سما ہے، مدینے شریف کا سما ہی نرالا ہے. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے. اللہ ہمیں بھی مدینے کی با ذوق اور با ادب حاضری عطا فرمائے. ماشاءاللہ مدینے کا ذکر بھی ہوا. ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی آزمائش کا دن ہوا چلیں ناظرین، اب سیگمنٹ ہے سنیے مگر دھیان سے. بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے. جو جملہ میں نے کہنا ہے بالکل ویسے ہی ان کو سنانا ہے. ایک لفظ بھی آگے پیچھے کیا تو 1 نمبر کٹ جائے گا، 2 الفاظ میں گڑبڑ کی تو 2 الفاظ 2 نمبر کٹ جائیں گے. مائک دیجیے گا یہاں پر، اور باری ہے گجرانوالا والوں کی، آگے تشریف لائیں گے. جو کہا جائے گا بالکل ویسے ہی سنیں گے. آئے بیٹا جلدی سے مائک دے دیں. جی ہر ایک لفظ پہ 1 نمبر کٹے گا، 2 غلطیوں پہ 2 نمبر کٹ جائیں گے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. بڑا زبردست آپ پڑھ رہے تھے. ہاتھ اور سے، یہ 2 لفظ کی غلطی سے آپ کے ہاتھ سے 2 نمبر چلے گئے ہیں. آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. آپ تشریف رکھیں گے. باری ہے پشاور والوں کی. جیسا جملہ ہے بالکل ویسا سنانا ہے، سننا ہے مگر دھیان سے. ناظرین میں ایک اور بات چاہوں گا، دنیا بھر میں جو آپ مجھے سن رہے ہیں، جو میں جملہ کہتا ہوں آپ خود بھی تو دیکھیں میں پراپر دہرا سکتا ہوں کہ نہیں. اپنا ٹیسٹ بھی لیجئے کہ میرا آئی کیو لیول کیا ہے، میری سماعت کیسی ہے، میری یادداشت کیسی ہے. جناب پشاور والوں کی باری ہے. آگ پر قدم رکھنا تو نفس گوارا کر سکتا ہے، لیکن علم پر عمل اس سے کئی گنا دشوار ہے. آگ پر تو قدم رکھنا نفس گوارا کر سکتا ہے، لیکن علم پر عمل اس سے کئی دشوار ہے. کئی گنا دشوار ہے، اور آگ پر قدم رکھنا تو نفس گوارا کر سکتا ہے. آپ تو میں بھی گڑبڑ کر گئے اور کئی گناہ میں گناہ کو بھول گئے تو آپ کو بھی کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. اپنی جگہ تشریف رکھیں. اب باری ہے پھر گجرانوالا والوں کی. سننا ہے مگر دھیان سے، پورا جملہ ویسے ہی دہرانا ہے. جناب تھوڑا آگے ہو جائیں گے، کیمرے کی طرف منہ کر لیں گے. طالب حق پر لازم ہے کہ عمل کرتے ہوئے یہ یقین کرے کہ اللہ پاک میرے عمل کو دیکھ رہا ہے. طالب حق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ عمل کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. طالب حق پر لازم ہے کہ عمل کرتے ہوئے یہ یقین کرے کہ اللہ پاک میرے عمل کو دیکھ رہا ہے. غلطی ہو گئی ہے، کوئی نمبر نہیں ملے گا. باری ہے اب پھر پشاور والوں کی. زندگی یوں گزاریں کہ آپ کو مخلوق سے اور مخلوق کو آپ سے کوئی برائی نہ پہنچے. زندگی یوں گزارے کہ آپ کو مخلوق سے اور مخلوق کو آپ سے کوئی برائی نہ پہنچے. زبردست، بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کیے پشاور والوں نے. اب باری گجرانوالا والوں کی ہے. اب آپ نے شعر سنانا ہے. محبت تمہاری ہے ایمان کی جان، اگر یہ نہیں ہے تو ایمان ہوا ہے. محبت تمہاری ہے ایمان کی جان، اگر یہ نہیں ہے تو ایمان ہوا ہے. کیا بات ہے جناب، بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. مشکل شعر تھا مگر پورا سنایا. اب باری ہے پشاور والوں کی.
आपने भी शेर सुनाना है, कैमरे की तरफ रुख करेंगे। अगिसना हबीबल इलाही अगिसना, तबाही में बेड़ा हमारा फंसा है। अगिसना हबीबी अगिसना, अल्लाह। अगिसना हबीबल इलाही अगिसना, तबाही में बेड़ा हमारा फंसा है। गलती हो गई है, कोई नंबर नहीं मिलेगा जनाब। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कभी मुकाबला इधर जाता है, कभी मुकाबला उधर जाता है। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इल्म का बसा चले, दोनों टीमों ने इस सेगमेंट में सिर्फ 2-2 नंबर ही हासिल किए हैं। पेशावर वाले 18 नंबर पर हैं और गुजरांवाला वाले 20 नंबर पर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, हमने अपने प्री क्वार्टर फाइनल से उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग सेगमेंट शुरू किया हुआ है और आज इंशाल्लाह जो हमारा प्रोग्राम है इसमें इंटरनेशनल लैंग्वेज इंशाल्लाह इंग्लिश में हम कुछ मदनी फूल भी पेश करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इंग्लिश में मदनी एक नात भी आपके सामने पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। इंग्लिश जबान में हम बातचीत करने की सुन्नतें और आदाब सुनेंगे। सुन्ना एंड द मैनर्स ऑफ हैविंग अ कन्वर्सेशन। इन दिस वर्ल्ड वी मस्ट कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट, so let us examine the sunnahs and the manners associated with our beloved prophet sallallahu alaihi wasallam's conversation. The Holy Prophet used to speak in such a way that the listener could easily understand what he was saying. Hazrat Sayyidina Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha has said, the Holy Prophet used to speak in such a clear and graceful manner that every listener would remember it. Subhanallah. Speak with humility and smile on your face. Maintain a compassionate manner when dealing with children and courtesy when dealing with adults. Speaking aloud as friends do nowadays is considered bad. Number 4, it is inappropriate to clap on each other's hands during a conversation because clapping and whistling are both practices of disbelievers. Number 5, avoid spitting or repeatedly putting your finger in your nose or ear while talking in front of others. Number 6, maintain a calm behavior while the other person speaks. Number 7, do not imitate someone who stutters because it may hurt his feelings. Number 8, do not laugh out loud while conversing, as the Holy Prophet never did, which we refer to as kahkaha in Urdu. Number 9, it is stated in the Holy Hadith, he who remained silent was saved. Subhanallah. Number 10, when speaking with someone, there should be a purpose. Number 11, the habit of laughing and joking with each other can sometimes put you in a trial. Hazrat Umar bin Abdul Aziz advised, do not joke with one another. Do not joke with one another because this way hatred is instilled in the hearts and the seeds of evil actions are sown in hearts. Number 12, at all times avoid abusive and obscene conversation. Avoid abusive language and remember that it is forbidden to abuse your brother. May Allah Azza wa Jal bless us to follow the sunnah and manners of conversation and forgive us without accountability for the sake of His beloved. Ameen. Bijahin Nabi Ameen sallallahu alaihi wasallam. आज नाज़रीन माशाल्लाह जो नात हमने पढ़नी है उर्दू में तो आपने कई बार ये नात सुनी होगी, मगर आज माशाल्लाह मेरे साथ जो इस्लामी भाई हैं हम मिलकर ये नात सिर्फ उर्दू में नहीं, ये नात इंशाल्लाह इंग्लिश में भी और अरबी में भी 3 ज़बानों में ये नात पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है आप भी सब मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा करीब आ जाए। Star of the eyes, name of Muhammad, light of the heart, name of Muhammad, star of the eyes, name of Muhammad, light of the heart, name of Muhammad, aankhon ka tara, naam-e Muhammad, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद, नजमुल उयूनी, इस्मु मोहम्मद, नूरुल कुलूबी, इस्मु मोहम्मद। When Allah asked me, what have you brought here?
گا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد یسأل المولا بما أعطيت إني أقول اسم محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. If you desire wealth of the birds, if you desire wealth of the birds, keep on just chanting name of Muhammad, keep on just chanting name of Muhammad. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. ترجو نجات بكل كون اجعل وظیفہ اسم محمد. Star of the eyes, name of Muhammad, light of the heart, name of Muhammad. Let me give my life for my Raza. Let me give my life for my Raza, who taught me indeed name of Muhammad, who taught me indeed name of Muhammad. اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد. انی فداء علی الرضانا ان انبعانا اسم محمد. Star of the eyes, name of Muhammad, light of the heart, name of Muhammad. Allahu Akbar, indeed my Lord. Allahu Akbar, indeed my Lord. Wrote on everything name of Muhammad, wrote on everything name of Muhammad. Allahu Akbar, Rabbul Ula نے ہر شے پہ لکھا نام محمد. Indeed in the heart of Jamil Razvi, indeed in the heart of Jamil Razvi, come on closer, name of Muhammad, come on closer, name of Muhammad. اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد. قلب جمیل نجوى مشتاق اکتبا نور اسم محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. نجم العیون اسم محمد، نور القلوب اسم محمد. صلو علی الحبیب. اس نام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین، انگلش میں مدنی پھول ہوئے، انگلش اور دیگر زبانوں میں نعت بھی ہو گئی. اب چلتے ہیں اگلے ہمارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مکمل کیجئے. مکمل کیجئے میں دونوں ٹیموں نے کچھ الفاظ ہیں جو مکمل کرنے ہیں. پہلے باری ہے گجرانوالا والوں کی. دکھائیے وہ لفظ جو انہوں نے مکمل کرنا ہے. ہر لفظ کے لیے 25 سیکنڈ ہوتے ہیں ان کے پاس.
जो कल को हसरतें मिले कहाँ चले न कहे न फिर जो कल को हसरतें। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी लफ्ज मुकम्मल करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या इसमें अलिफ है? इसमें अलिफ गालिबन नहीं है। जी क्या इसमें या है? जी इसमें या है। दो दो या आ गए। गौर कीजिए ये कौन सा लफ्ज है। हर गलती पर नंबर कम होते जाएंगे। नून है इसमें? इसमें नून नहीं है। मीम है? जी मीम है। सीन है इसमें? सीन इसमें नहीं है। चार गलतियों के बाद मैंने इशारा देना है, इससे पहले आप खुद पहुंचने की कोशिश करें। पूछे क्या इसमें वाव है? इसमें वाव नहीं है। ये बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं, बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं और इनका मंच पर मौजूद किसी इस्लामी भाई के नाम से नाम मिलता भी है। जल्दी करें, इतना तो करीब पहुंचा दिया यार। क्या इसमें हा है? जी हा है। क्या इसमें बा है? जी बा दो दो हैं। जीम जी हबीबे हजरत हबीबे अजमी जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। चार गलतियां की हैं तो सिर्फ एक नंबर मिलेगा। अब बारी पिशावर वालों की है। क्या इसमें या है? या है। वाह। जल्दी करें। क्या इसमें वाव है? इसमें वाव नहीं है। जी क्या इसमें सीन है? जी सीन है। हा भी है। नून भी है। बा भी है। जी जनाब नाम बताइए। हजरत इमाम हसन बसरी। जबरदस्त जनाब, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। पेशावर वालों ने लंबी जंप लगाई है। अब एक बार फिर बारी है गुजरांवाला वालों की। कुछ बड़ा लफ्ज है। क्या इसमें अलिफ है? अलिफ है। एक से जायद है। ये उम्मते रसूल आज़माइशों में घिर गई। ये उम्मते रसूल आज़माइशों में घिर गई। सहारा मिल के दे बन। क्या इसमें या है? गालिबन या नहीं है। नहीं है। के दे बने किसी का आसरा चले।
کیا اس میں واو ہے؟ جی واو ہے، بلکہ واو بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے ناظرین، آپ بھی ٹرائی کریں، حاضرین بھی غور کریں کیا ہو سکتا ہے، لیکن خاموش رہیں گے۔ دکھائیں بھائی اسکرین پہ، جلدی اسکرین دکھائیں، اور 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں، کچھ لفظ بتائیے، زیادہ اسکرین دکھائیں۔ کیا اس میں ہا ہے؟ ہا ہا یا ہا؟ ہا 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 نہیں ہے۔ لام ہے؟ لام بھی نہیں ہے۔ اس میں میم ہے؟ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ بتائیں میم ہے اس میں؟ نہیں ہے، چلو اس کا مطلب واقعی صحیح پہنچ گیا، میم بھی نہیں ہے۔ اچھا میں اشارہ دے رہا ہوں، یہ مکتبۃ المدینہ کے ایک رسالے کا نام ہے، اور بڑا ڈراؤنا سا نام ہے اس کا۔ چلیں ایک اشارہ لے سکتے ہیں آپ، ابھی 5واں نمبر آپ لے سکتے ہیں جلدی۔ خا ہے؟ خا جی خا ہے، فا ہے؟ فا بھی ہے، نون ہے؟ نون بھی ہے، کاف ہے؟ کاف بھی آ گیا۔ خوفناک جانور؟ خوفناک خوفناک جانور نہیں ہے۔ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ کے پاس ایک آپشن تھا، خوفناک جادوگر اس رسالے کا نام ہے۔ جب تک پورا نہ ہو تو نام نہیں لینا چاہیے، کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ اب پشاور والوں کی باری ہے جی۔ اس میں یا ہے؟ یا جی، تین یا آ گئے۔ کیا اس میں الف ہے؟ الف بھی ایک سے زائد ہیں۔ جی دو الف آ گئے ہیں۔ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں۔ کیا اس میں میم ہے؟ جی میم بھی ہے۔ اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے پشاور والوں نے، کیا بغیر غلطی کے پہنچیں گے یا اشارے تک پہنچیں گے؟ کیا اس میں نون ہے؟ پہلی غلطی کر لی ہے، نون نہیں ہے۔ سب کی ذہانت کا امتحان ہے جناب۔ اچھا کمال تو یہ کہ یہاں پر اسلائی میں پہنچ رہے ہیں، اصل میں ان پہ ٹینشن نہیں ہے نا، ان کو یہ بھی ٹینشن ہے جلدی کرنا ہے، نمبر کٹ جائیں گے، انہوں تک کی جانا ہے، نہیں غلط بھی بتا دیں گے تو ہم نے کیا کر لینا ہے۔ انٹرویو بھی بندہ بھول جاتا ہے۔ جی واو ہے؟ جی واو بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ سامنے والی ٹیم پہنچ جاتی ہوگی، اپنی باری میں نہیں پہنچ پاتی۔ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں۔ اس میں لام ہے؟
جی لام ہے بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. معلوم نہیں اب تک آئے بھی ہیں کہ نہیں. چے ہے اس میں. چے بھی ہے. ہاں. ہا بھی ہے. عین. عین بتائیے جناب. عین جیم. بھی ہے. جیم بھی ہے. با. با بھی ہے. تا. تا بھی ہے. مچھلی کے عجائبات. مچھلی کے عجائبات. بڑا کمال کا رسالہ. 2 غلطیوں پر پہنچے ہیں, 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. پشاور والے جناب زبردست تیاری کر کے آئے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ ان دونوں سیگمنٹس کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ایک کال پہلے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی محمد کامران اتاری پشاور ڈسٹرکٹ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ سیزن 12 میں پشاور کی ٹیم کی نمائندگی کا شرف بھی حاصل ہوا, اور توصیف غنی بھائی الحمدللہ جو اس وقت پشاور کی ٹیم میں شامل ہیں ہمارے ساتھ ٹیم میں اس وقت بھی موجود تھے. ماشاءاللہ اس مرتبہ ٹیم بہت ہی اچھی سلیکٹ ہوئی ہے, اور الحمدللہ بہت تیاری کر کے آئے ہیں, اور بہت انرجیٹک ہمارے اسلامی بھائی ہیں. ان کی تیاری کے بارے میں ایک عرض یہ ہے کہ الحمدللہ توصیف غنی بھائی کے ولیمے میں شرکت کا موقع ملا تو اس وقت بھی ذہنی آزمائش کے آڈیشن کا نصاب ان کے پاس تھا, اور ان کا کہنا تھا کہ میں آج کل بھی تیاری کر رہا ہوں آڈیشن کی کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور ٹیم کی نمائندگی کروں, اور کاش کہ مجھے مدینے کا ٹکٹ ملے. مدینے کی حاضری کی نیت سے ماشاءاللہ ان کی تیاری ہے, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوں گے اور آگے بھی جائیں گے. باقی ساری ٹیمیں ہماری ہیں. مدنی چینل کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے نوجوانوں کو علم دین سیکھنے پہ لگا دیا اور لوگوں کو سکھانے پہ لگا دیا. جزاکم اللہ خیر. آمین آمین. اچھا توصیف بھائی ماشاءاللہ آپ کی ابھی تازہ شادی ہوئی ہے. کب شادی ہوئی ہے آپ کی؟ 2 مہینے ہوئے. مائک آن ہے آپ کا؟ جی. اچھا 2 مہینے ہوئے. تو آپ اپنے ولیمے والے دن بھی ذہنی آزمائش کی تیاری کر رہے تھے؟ جی. ارے بھائی ولیمے میں آزمائش نہیں ہوتی ہے. اچھا چلے آپ پہلے تو ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت شادی مبارک ہو. اور آپ دارالعلوم کون سے بتایا تھا آپ نے؟ جامعہ کریمیہ غفوریہ. ماشاءاللہ آپ کے اساتذہ اور طلباء وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام ذہنی آزمائش. ماشاءاللہ پہلے بھی آپ کے جامعہ سے لوگ آ چکے ہیں ماشاءاللہ. چلے اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی نئی زندگی اللہ آپ کے لیے اور آسان کرے, اور جس نے ایک مقصد میں آئے ہیں اللہ کامیابی دے. ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. وہ ٹیم گجرانوالہ کی جو آگے جا رہی تھی اب 4 نمبر سے پشاور والے آگے ہیں, لیکن ابھی سیگمنٹس باقی ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے شان نزول. یہ سیگمنٹ ہمارے ناظرین کی فرمائش پر ان کے مشوروں پر شامل کیا گیا. ہمیں ماشاءاللہ سیگمنٹس کے لیے میسیجز آتے تھے, کال آتی تھیں, تو اس طرح کی کال آئی کہ کوئی ایسی آیت جس کا شان نزول یعنی یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی یہ بھی ہمیں بتایا جائے. تو ماشاءاللہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ ذہنی آزمائش. اب باری ہے گجرانوالہ والوں سے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, اس آیت کا ترجمہ بھی بیان کریں اور شان نزول بھی بیان کریں. چلو یہ راستہ چلے, یہ جنتوں کا راستہ ہے, رب کی یہ رضا چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا الیتامی اموالہم, تم یتیموں کو ان کا مال دو. یہ ایک شخص کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ جس کے پاس اس کا یتیم بھتیجا تھا, جب وہ بالغ ہوا اس نے اپنا مال طلب کیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا. تو جب آیت نازل ہوئی تو جب اس کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے توبہ کی اور کہا کہ میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں, اور اس کو اس کام سے روک دیا. جناب یتیم بچے کا مال اس نے فوراً بچے کو دے دیا, اور بچہ جب بالغ ہو گیا تو اس کا مال اسے دے دیا. قرآن نے حکم دیا ہے ناظرین, یتیموں کا مال کھانے والے, یتیموں کا حق دبا جانے والے قرآن کی اس آیت سے سبق حاصل کریں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب اب باری پشاور والوں کی ہے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے اور اس آیت کا شان نزول بھی بتائیں گے. دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو, دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نبیوں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ سرزد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک چادر گم ہو گئی, تو بعض منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر اپنے لیے رکھ لی، اس پر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حق میں آیت نازل فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اس آیت کا ترجمہ ہے، مگر یہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتہ چل رہی ہے۔ ان منافقین نے الزام لگایا نبی پاک پر۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ میرے آقا کی شان دیکھیں، جب کفار یا منافقین نبی پاک کی شان میں کوئی ایسی گستاخی کرتے تو قرآن کی آیت نازل ہوتی، گویا رب اپنے حبیب کا دفاع فرماتا اور قرآن میں جواب ارشاد فرمایا، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب اب باری گجرانوالہ والوں کی ہے۔ میں آیت پوری نہیں پڑھوں گا، آپ نے آیت بھی پوری کرنی ہے، ترجمہ بھی بتانا ہے، شان نزول بھی بتانا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ آیت پوری پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ترجمہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ، اور یہ کتنے اچھے رفیق ہیں۔ آیت تو ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا، اب شان نزول بیان کریں۔ کسی کا آسرا چلے سہارا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر پاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غمگین حالت میں حاضر ہوئے تو اس وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پاتا، اور کل قیامت والے دن میں سوچتا ہوں کہ کل قیامت والے دن میں آپ تک کیسے پہنچ سکوں گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا تو میں آپ کے مکان عالی شان تک آپ کے مقام عالی تک کیسے پہنچ سکوں گا۔ تو اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نبی پاک کی محبت میں کیسے گرفتار تھے، رنگ اترا ہوا تھا صحابی رسول کا۔ نبی پاک نے پوچھا کیوں غم زدہ ہو؟ کہا حضور قیامت کے دن میں آپ کو کیسے تلاش کروں گا، جنت میں گیا تو کیسے تلاش کروں گا، آپ کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ اور سنیں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، ترجمہ پھر سنیں کہ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ گویا اگر کوئی نبی پاک کا قرب چاہتا ہے، قیامت کے دن اور جنت میں پیارے آقا کے قریب ہونا چاہتا ہے، زندگی میں اچھے اعمال کرے، اللہ کا نیک بندہ بن جائے تو پھر نیکوں کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باری پشاور والوں کی ہے، آیت بھی پوری آپ نے کرنی ہے، ترجمہ بھی بتانا ہے اور شان نزول بھی بتانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، یہ آیت پوری کیجئے۔ علم کا بسا چلے مگر شکر ہے دل میں نور، علم کا بسا چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تھوڑا سا اعراب میں آپ نے مسٹیک کی ہے، ان یبسطوا کے بعد صحیح پڑھیں، دوبارہ پڑھیں۔ ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ، اے ایمان والو یاد کرو جب ایک قوم نے اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ جب ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کیے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تمہاری طرف جانے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ مومنوں کے لیے اللہ مومنوں کو کافی، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جی، شان نزول۔ اس آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کسی منزل میں تشریف فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارد گرد کے درختوں کے سائے میں آرام فرماتے۔ اسی موقع پر ایک اعرابی آیا اور چپکے سے حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار مبارک ایک درخت پر لٹکا دی۔ اسی اثناء میں ایک اعرابی آ گیا اور چپکے سے حضور علیہ السلام کی تلوار اٹھا لی اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا۔ یہ الفاظ 2-3 مرتبہ انہوں نے دہرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام نے
इसी आरबी के हाथ से वो तलवार गिरा दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार पकड़ ली। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। उस आरबी ने कहा कि कोई नहीं बचा सकता। इस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जमा फरमाया और यहूदी उस आरबी की हालत की खबर दे दी। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे माफ़ फरमा दिया। मेरे आका ने जान का यूं समझे सुसाइड अटैक करने वाले को, जानलेवा हमला करने वाले को भी माफ फरमा दिया और इसका जिक्र कुरान में आया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। कुरान की आयतें कहाँ कहाँ किस वजह से नाजिल हुई, इस सेगमेंट में हम वो ये सीखते चले जा रहे हैं और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमें कुरान पढ़ने, याद रखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। उठा कदम जरा उठा चले जनाब, हमारे 25 नंबर है गुजरांवाला वालों के, 29 नंबर है पेशावर वालों के। अब वक्त हुआ है मुख्तसर महफिल नात होगी और जनाब इसके साथ साथ नेक अमाल का जायजा भी करेंगे और फिर आखिरी सेगमेंट्स होंगे जो हमारे सिलसिले को इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। दुनिया भर में नाजरीन जो हैं और हाजरीन अपने अपने नेक अमाल के रिसाले निकाल लें, मोबाइल एप्लीकेशन पर निकालना चाहें तो भी आप निकाल लीजिए और फिर इंशाअल्लाह हम अपने नेक अमाल का जायजा करते हैं। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नियतें की, पांचों नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कब्ल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के कुछ न कुछ औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब आपने पढ़ी, अजान और इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक व चाश आपने पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया आपने पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को ईसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह पाक हम सब को नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाज़रीन अब वक्त हुआ है नात शरीफ सुनते हैं। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है शहद से भी मीठा
सरकार का मदीना है, शहर से भी मीठा सरकार का मदीना, खूब महका महका मदीना, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना, हमको पसंद आया सरकार का मदीना, हमको पसंद आया सरकार का मदीना, क्यों ना हो अपना नारा मदीना, क्यों हो ना अपना नारा मदीना, क्यों हो ना अपना नारा मेरे सरकार का मदीना है, शहर से भी मीठा सरकार का मदीना, बेकस का है सहारा सरकार का मदीना, बेकस का है
तकदीर में खुदाया हम सब के भी मदीना, लिख दे फ़कत मदीना, सरकार का मदीना। क्या बात है मदीना पाक की, जितनी तारीफ़ करें अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, मदीना पाक की तारीफ़ कैसे ख़त्म हो सकती है, सुभान अल्लाह। आइए नाज़रीन एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा सिलसिला है, माशाअल्लाह बहुत कुछ इल्म दीन सीखने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब घर वाले शौक़ से ये सिलसिला देखते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपकी सारी टीम को दीन दुनिया की बरकतें अता फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। आइए नाज़रीन प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं, दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ रखेंगे और अब हम उन सेगमेंट्स की तरफ भी चलेंगे जो बजर राउंड्स हैं, जो इंशाअल्लाह मुकाबले में मजीद दिलचस्पी पैदा करेंगे। और याद रहे कि अब दोनों टीमों के पास कुछ राउंड्स ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें वो नंबर सारे के सारे चाहे तो खुद भी ले सकते हैं। पहले तो बारी बारी दोनों टीमें अपना बजर चेक कर लीजिए। ठीक है जनाब, अब बारी है पेशावर वाले चेक कर लें जी। याद रहे कि जो पहले बजर बजाएगा उसको जवाब देना होगा और अगर गलत जवाब देंगे तो 2 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। सेगमेंट का नाम है दुरुस्त कीजिए। आपके सामने एक लफ्ज आएगा जिसके अल्फाज आगे पीछे हुए होंगे, आपको उसको तरतीब में देकर जब आप बेल बजाएंगे तो बेल बजाने के बाद आप ही को जवाब देना होगा। स्क्रीन से वो नाम हटा दिया जाएगा। अब आपने सही जवाब देना होगा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर नहीं आता तो मेहरबानी करके बेल मत बजाइएगा, वरना 2 नंबर जा भी सकते हैं। 25 सेकंड का टाइम होगा, जो पहले बजा दे। इसमें टाइम नहीं होता, इसमें जो पहले बजा देगा उससे सवाल कर लिया जाएगा। 4 अल्फाज दुरुस्त करने हैं। पहला लफ्ज स्क्रीन पर देखते हैं, गौर से देखिए इसमें से अगर ये क्या है। अगर आपको लगता है कि आप इस जुमले तक बेल बजा दिए जनाब। सांप नुमा जिन, इनका कहना है सांप नुमा जिन। गुजरांवाला वालों को नंबर की जरूरत भी बड़ी है, बताइए। सांप नुमा जिन जवाब दुरुस्त दे दिया है, बड़ा जल्दी पहुंचे जनाब। फिर बारी है दोनों टीमों की। बहुत बड़ा ही कुछ वर्ड है। तब बेल बजाइए पेशावर वालों ने। गलत, इब्न मसूद। आपका कहना है अब्दुल्ला इब्न मसूद। जरा वर्ड्स दिखाइए, इसमें मीम तो था ही नहीं। अब्दुल्ला बिन अब्बास। आपसे गलती हो गई है जनाब, ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास था। जल्दी ना करें, अगर जल्दी करेंगे तो नंबर जा सकते हैं। 2 नंबर पेशावर के माइनस कर लिए जाएंगे। अब बारी फिर दोनों टीमों की है। वर्ड देखें, पहले गौर करें, फिर बेल बजाएं। अब बेल फिर बजाई पेशावर वालों ने। नेकी की दावत। क्या ये लफ्ज नेकी की दावत है? कितना जल्दी पिक करते हैं ये जनाब। नेकी की दावत, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आखिरी लफ्ज है जो दुरुस्त करना है। कौन सी टीम नंबर लेती है? फिर बेल बजाई पेशावर वालों ने। ओवैसे करनी। क्या ये सैयदना ओवैसे करनी का नाम था? अनबिलीवेबल, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, जबरदस्त तैयारी है। पेशावर वाले आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी 2 सेगमेंट बाकी हैं। इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की तरफ चलें, आइए नाजरीन, हाजरीन से भी कोई सवाल होना चाहिए ना। सुभान अल्लाह। चलें, सैयदना ओवैसे करनी के बारे में बताइए कि वो सहाबी थे, ताबई थे या तबा ताबई थे? चलें जनाब। जो इस्लामी भाई फरवरी के महीने में 3 दिन का मदनी काफिला देंगे वो जवाब दें। ये हुई ना बात। मदनी काफिला भी दे, लाहौर से आए हुए हमारे मेहमानों से ले भाई, ट्रेन कहीं से भी आए हो, अब मदनी काफिला देना है, आप देंगे? चलें जी, पहले मदनी काफिले की तारीख, उसके बाद जवाब इंशाअल्लाह। जी। मोहम्मद ज़ुहैब रज़ा तारी, गुलबर्ग टाउन पे मदनी काफिले की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, जिम्मेदारी मदनी काफिले की भाई, ये तो माशाल्लाह। पूरे स्टूडियो में जितने लोग हैं सबको ले जाओ भाई मदनी काफिले में। फिर तो आप लब्बैक हाजिर है माशाल्लाह जी। दर्जा साबिया जामिअतुल मदीना मारोड का तालिब इल्म भी है माशाल्लाह। सवाल का जवाब दें। तो वैसे करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप ताबी थे। आप ताबई थे, ताबई थे, जवाब दुरुस्त दे दिया माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। तोहफा क्या देंगे इनको? तोहफा भी पेश करें। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जी।
نکے گئے نہ پھر جو کل کو حسرتیں 27 نمبر گجرانوالا کے، 31 نمبر پشاور کے، پھر 4 نمبر کا فرق ہے، اور یہ فرق کہیں بھی جا سکتا ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. بڑا پیارا سیگمنٹ جس کا نام بھی بہت خوبصورت ہے، حسن و جمال مصطفیٰ. حسن و جمال مصطفیٰ پر امیر علیہ سنت نے بہت سارے نعرے بھی دیے ہیں. سبحان اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، خاندان مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب باری ہے جناب، اس پہ نبی پاک کے مبارک چہرے، میرے آقا کے حسن و جمال کی باتیں ہوں گی، ہیں جلوہ جانا کی باتیں ہوں گی. بتائیے جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کی رنگت کیسی تھی؟ سبحان اللہ. میرے آقا کی جسم مبارک کی رنگت کیسی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ نہ تو بالکل سفید تھا کہ آنکھوں کو بلا نہ لگتا، نہ ہی بالکل گندمی تھا، بلکہ سرخ مائل سفید تھا، اور ملاحت امیز ہونے کی وجہ سے یہ دلکش جاذب نظر بھی تھا. کیا بات ہے، کیسی رنگت تھی. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، جس کی رنگت سے بے رنگ رنگے ہوئے، جس کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. پشاور والوں سے سوال ہوگا، ملاحت کون سا رنگ ہے؟ ملاحت کی بات تو ہوتی ہے، مگر یہ رنگ کون سا ہے ملاحت؟ تمہاری دور ہو، لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، اندھیر چھٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملاحت وہ دلکش اور خوشنما رنگ ہے جس کا ادراک ذوق سلیم رکھنے والا کر سکتا ہے. ایسی خوبی ہے ملاحت جو دیکھنے میں خوشنما اور دل نشین ہے، اور اس کو ادراک ذوق سلیم رکھنے والا ہی کر سکتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اس سیگمنٹ میں شعر بھی ہے، تو مہربانی کر کے تھوڑا سا سلو چلیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک کے حسن کو، اس ملاحت کو کن اشعار میں قلم بند کیا ہے؟ آپ کو 2 اشعار سنانے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کے رنگ کو اپنے اشعار میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی. اب یہ اگر شاعری عادت کی جس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی نا، آئے ہائے مزے کو مزہ آ جاتا ہے. اب عادت فرماتے ہیں کہ دنیا میں نمکین حسن والوں کی مثال دی جاتی ہے کہ جس کا حسن نمکین ہے نا وہ ون آف دا ٹاپ حسین ہے. لیکن عادت فرماتے ٹھیک ہے دنیا میں بڑے ملاحت والے، بڑے نمکین حسن والے آئے، مگر میرے آقا کا حسن وہ ہے جن کے حسن کی نمک بھی قسم کھاتا ہے. حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، یعنی حسن قسم کھاتا ہے میرے آقا کے نمک کی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. اب دوسرا شعر ذرا سمجھیے گا، کھانے میں جب تک نمک نہ ہو نا تو کھانا پھیکا ہوتا ہے نا. حالت فرماتے ذکر سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو. کوئی بھی محفل سجا لو، کوئی بھی بات کر لو، کوئی بھی اجتماع کر لو، اگر اس میں سرکار کا ذکر نہیں ہے نا تو یہ ذکر ہی پھیکا ہے. اچھا پھیکا اچھا کب بنے گا؟ جب اس میں نمک ڈال دیں. تو حالت فرماتے ذکر سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جیسے کہ نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت کے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ اگرچہ دیکھ نہ سکے، اگرچہ سن بھی نہ سکے، اگرچہ دیکھ نہ سکے، اگرچہ سن بھی نہ سکے، مگر شکر ہے دل۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھے، ان کا رنگ مبارک سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھا، ان کا رنگ مبارک سب سے زیادہ خوبصورت اور دلکش تھا۔ نہیں، یقیناً جو بھی آپ فرما رہے ہیں وہ صحیح فرما رہے ہیں، مگر جو سلیبس میں الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روشن اور چمکدار رنگت والے تھے، کیونکہ یہ سوال تھا آپ سے کہ ان کی رنگت کے متعلق بی بی عائشہ کے الفاظ کیا تھے، کیا ان کے جواب کو درست مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ نہیں جناب، آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا، یہاں غلطی ہو گئی ہے۔ جو الفاظ آپ کو دیے جائیں وہ آپ نے وہی سنانے ہیں۔ ناظرین، کیا بات ہے حسن و جمال مصطفیٰ کی، اللہ کرے کہ وہ جمال والا، وہ حسن والا چہرہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو جائے۔ ناظرین، ایک بار پھر دیکھیں گے اسکور بورڈ، اور اب آخری سیگمنٹ فیصلہ کر دے گا کون سی ٹیم آگے جاتی ہے، کون سی ٹیم پیچھے جاتی ہے۔ یاد رہے ان دونوں ٹیموں کے لیے آخری موقع ہے، کوئی ایک ٹیم آگے جائے گی کوارٹر فائنل میں، اور ایک شاندار ٹیم ہم سے جدا ہوگی۔ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اب تک کی ذہنی آزمائش کی مضبوط ٹیمیں، ان میں سے دو اچھی ٹیمیں بہت جلدی آپس میں ٹکرا گئی ہیں، لیکن اب یہاں سے ایک کا سفر ختم ہوگا اور ایک کا سفر آگے کی طرف ہوگا۔ دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 31 نمبر ہے گجرانوالا، اب بھی 2 نمبر سے پشاور والے آگے ہیں، لیکن یہ 2 نمبر کا فرق ہم نے دیکھا ہے۔ سیگمنٹ جو اب ہونے جا رہا ہے اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا، بڑے بڑے فرق ختم ہوئے ہیں اس سیگمنٹ میں، کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ طریقہ بیان کر دیتا ہوں، آپ نے سوال پورا سننا ہے، کوشش کریں۔ سوال اور ایک شعر، 5 سوال ہوں گے، 5 اشعار ہوں گے، لیکن اگر آپ نے بیچ میں بیل بجا دی تو سوال بھی آپ ہی کمپلیٹ کریں گے، جواب بھی آپ ہی دیں گے۔ وہی بات ہے، غلطی ہوئی تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے۔ جوش ضرور چاہیے مگر ساتھ ہوش بھی چاہیے۔ پہلا سوال، کیا سمجھدار اور اللہ صرف سمجھدار پہ بیل بجا دی ہے؟ کیا آگے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کیا سوال ہے، کیا جواب ہے جناب؟ کیا سمجھدار نابالغ حافظ بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرض نماز ہو یا تراویح یا اور کوئی نفل نماز ہو، نابالغ کے پیچھے صرف نابالغ ہی امامت کی اقتدا کر سکتے ہیں، بالغین کے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ بالغ کے پیچھے صرف نابالغ کے پیچھے صرف نابالغ ہی پڑھیں گے، بالغ کے پیچھے بالغ کی نماز پڑھی تو جائز نہیں ہے۔ اتنا اسپیڈ میں جواب کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، ابھی تو آپ نے یہ بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو سوال پہچانا ہے وہ درست بھی تھا کہ نہیں۔ بیل تو بجا دی، صرف سمجھداری کا تو مظاہرہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ بندہ پہلے سوال تو پکڑے کہ ہاں سوال ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آپ نے تو سوال بھی بیان کر دیا، جواب بھی بیان کر دیا، اور شالیمار ایکسپریس سے تیز بیان کر دیا، تو ایسا تو نہ کرے نا بھائی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے واقعی جواب درست دے دیا ہے، مقابلہ برابر ہو گیا جناب، مگر ابھی 9 سوال باقی ہیں۔ اب باری شیر کی ہے۔ محمد، پھر بیل بجائی ہے گجرانوالا والوں نے، صرف لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا ہے۔ کیسے شیر سنائیں گے؟ شیر سنانا ہے، غلطی پر 2 نمبر مائنس بھی ہونے ہیں۔ اب 25 سیکنڈ ہیں ان کے پاس یہ شیر سنانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مظہر کامل حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باری اب پھر اب جناب پھر سوال ہے، اور سوال یہ ہے وہ کون سے، اللہ صرف بیل، وہ کون سے لفظ سنا ہے؟ اور پشاور والوں نے بیل بجا دی ہے، اتنی جلدی نہ کریں، اب اس میں بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی آزادی کی قیمت 300 درخت لگانا تھی؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ Unbelievable، جواب بالکل درست دے دیا۔ انہوں نے کیسے یاد کیا ہے ناظرین؟ صرف لفظ سنا، وہ کون سے، سوال بھی پکڑ لیا، جواب بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پھر شیر کی باری ہے۔
تیرا اللہ. پھر بیل صرف گجرانوالا والوں نے بجائی ہے, لفظ تیرا سنا ہے, سوری پشاور والوں نے. تیرا تیرا کے تو بڑے شعر ہوں گے جی. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا, یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا. جناب درست دے دیا, انبلیویبل. جناب کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. اب باری جو ہے وہ سوال کی ہے. ذکرو, اللہ اکبر, صرف ذکرو سنا ہے. ذکر و اذکار کے بعد یا تسبیح فاطمہ یہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے یا دل میں ہی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے, پہلے سوال ہے کہ یہ تو پوچھ لو یار, چلے ہم جواب دیجئے. اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے تو وہاں زبان سے پڑھنا ضروری ہے, اور اتنی آواز سے پڑھنا بلا عذر ضروری ہے کہ بغیر عذر کے اپنے کان سن سکیں. لہذا تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے تو یہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے. زبان سے پڑھنا ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. دونوں ٹیموں کے نمبر اس وقت برابر ہے ناظرین, 37-37. اب مقابلہ کہیں بھی جا سکتا ہے. اب باری شیر کی ہے. جانے اللہ. پشاور جی, صرف لفظ جانے سنا ہے. جانے سفر نصیب کو کس نے کہا مزے سے سو, کھٹکا اگر سحر کا ہو شام سے موت آئے کیوں. کھٹکا اگر سحر کا ہو شام سے موت آئے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. جناب جی بالکل پانی پی لیں. ناظرین آپ بھی پانی پی لیں جو ہمیں چینل پہ دیکھ رہے ہیں. سانسیں تھوڑا ترتیب سے کر لیں اور سکون سے ہو جائیں. جناب دونوں ٹیمیں پانی پی لیں. چلیں. اب میرے پاس صرف ایک سوال ہے اور ایک شعر ہے. گجرانوالا کے 37 ہیں, پشاور کے 39 ہیں, مگر ابھی 4 سوال باقی ہیں. اب سوال کی باری ہے. بعض لوگ پھر بیل بجائی ہے پشاور والوں نے, صرف بعض لوگ سنا ہے. کیا سوال صحیح پورا کریں گے اور جواب بھی دیں گے؟ بعض لوگ بیل جلدی بجا دیتے ہیں. بعض لوگ سفر المظفر میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں. اگر اس کا یہی سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ سفر المظفر میں نکاح کرنا جائز ہے. اس میں کچھ نہیں ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں بدشگونیاں لیتے ہیں, یہ کرنا جائز نہیں ہے. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر ہے, سفر میں کچھ نہیں ہے. جواب بالکل درست دے دیا. اللہ, پشاور والے آگے بڑھتے ہوئے. جناب اب باری شیر کی ہے اور میں اس شیر کی دوسری لائن پڑھنے جا رہا ہوں. پڑھنے تو پوری نہیں دیتے, ایک ہی لفظ میں بیل بجاتے تھے. میں نے کہا چلو دوسری لائن کا ہی کوئی لفظ پڑھ دوں. 5. اب بیل بجائی ہے پشاور والوں نے, گجرانوالا والوں نے. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا. اللہ اللہ اللہ. اب جناب صرف 2 سوال ہیں میرے پاس. 39 گجرانوالا, 41 پشاور. 2 نمبر سے پشاور والے آگے ہیں, لیکن یاد رہے کوئی بھی غلطی آپ کو پیچھے لا سکتی ہے. مجھے تو یہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے اگر دونوں پھر برابر ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ لیک مدینے جائیں گے انشاءاللہ. جناب اب 2 ایک بار پھر درست کیجئے, آپ کو دکھائے جائیں گے. سوال نہیں ہوگا, اسکرین پر لفظ دکھایا جائے گا. جو پہلے بیل بجا کے لفظ کو پورا کرے گا وہ 2 نمبر حاصل کر لے گا. غلط بیل بجانے والے کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. گجرانوالا یا پشاور, آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. بیل بجائی ہے انس بن مالک. کیا یہ جواب درست ہے؟ اگر یہ جواب درست ہے تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. اذکر اللہ. ناظرین یہ کیسا مقابلہ ہے,
کبھی سانسیں ادھر لے جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے. اس پری کوارٹر فائنل کا نتیجہ آنا ہے آخری سوال پر. آخری لفظ ہے جو درست کر کے بتانا ہے. جس نے درست کر دیا وہ درست ہو کر آگے چلا جائے گا, اور غلطی کرنے پر 2 نمبر مائنس ہوں گے دونوں ٹیموں کے پاس. اب ایک ہی موقع ہے. آئیے دیکھتے ہیں ناظرین اسکرین پر وہ لفظ کون سا ہے. بیل بجائی ہے. پشاور والوں نے 1 منٹ رکیے گا. اگر یہ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو یہ مقابلہ جیت جائیں گے. یہ غلطی کرتے ہیں تو یہ خود اپنے آپ کو ہروائیں گے. اب دیکھتے ہیں یہ جواب کیا ہے. بتائیے. انمول ہیرے. یہ آپ کا واقعی سوال بھی انمول ہے, کیونکہ اسی کے جواب پر آپ کا ڈیسیشن ہے. یا تو انمول ہیرے مل جائیں گے یا پشاور کا واپسی کا ٹکٹ مل جائے گا. دکھائیے ناظرین اسکرین پر کہ یہ لفظ کیا درست ہے کہ نہیں ہے. انمول ہیرے جواب درست دے دیا. اذکر اللہ. انبلیویبل. بہت کوشش کی گجرانوالہ والوں نے. گجرانوالہ میں فائنل ہے. اگر گجرانوالہ کی ٹیم وہاں پہنچتی تو یقیناً ایک بہت بڑا آڈینس بیس اجتماع ہوتا, لیکن چونکہ ہم نے میرٹ پر ٹیلنٹ پر اپنے مقابلے کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. اور آخری سوال پر بڑے کمال کے انداز میں پشاور والے جیت کر گئے. میں گزارش کروں گا کہ دونوں ٹیمیں آپس میں ملیں. گجرانوالہ والے دل چھوٹا نہ کریں. آپ نے میزبانی کرنی ہے فائنل کی. بڑی شاندار آپ نے جو ہے وہ مقابلہ کیا. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے حساب سے ذہنی آزمائش کی 2 شاندار ٹیمیں اس سیزن کی تھیں جو بہت ارلی ٹکرا گئے, بہت جلدی مقابلے پر آ گئے. یہ وہ ٹیمیں تھیں جو آگے جانی چاہیے تھیں, مگر ان کے مقابلے کی ڈیٹ آ گئی. اور جناب آج ہم سے گجرانوالہ والے جدا ہوں گے. ہم ان کو ایسے نہیں بھیجیں گے, ہم ان کو کچھ تحائف بھی دیں گے. جی ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ سے ایک حدیث ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں ہر پروگرام میں. اسکرین پر آپ حدیث دیکھیں گے اور یہ حدیث اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, اس کو یاد بھی کریں. ہو سکے تو اپنے بچوں سے ریکارڈ کر کے ہمیں بھجوائیں, ہم اپنے پروگرام میں اس کو چلائیں گے. اسکرین پر آپ حدیث دیکھ رہے ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے, اور میرے ساتھی یعنی جنت میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سبحان اللہ. جناب آج ہمارے اس پورے سلسلے کے سارے ہی بچے کمال کے تھے واقعی, نو ڈاؤٹ, مگر دولہے میاں کی بات نرالی ہے. ہم انشاءاللہ ہمارے توصیف غنی کو انشاءاللہ ہم تحفہ دے رہے ہیں کہ بیسٹ پرفارمر انہوں نے کی ہے, اور بڑا جناب آخر میں جا کر انہوں نے کمال کیا. اور ہم تحائف کے ساتھ ہماری گجرانوالہ کی ٹیم کو رخصت کریں گے. بہت کمال کے بچے ہیں. میں چاہوں گا تمام ناظرین بھی ان بچوں کے لیے دعا کریں, اللہ انہیں عالم باعمل بنائے اور خوب دین کی خدمت دے اور سب کو مدینہ دکھائے انشاءاللہ. انشاءاللہ ذہنی آزمائش سے آپ فارغ ہوئے ہیں, مدینے کی طرف دل میں ضرور رکھیے گا. ذہنی آزمائش سبب نہیں ہے, صرف ذہنی آزمائش سبب نہیں ہے. انشاءاللہ آقا بلائیں گے تو ضرور حاضری ہو جائے گی. پکارے جا تم ان کو نہ مایوس دیوانوں, پکارے جا تم ان کو بلائیں گے, تمہیں بھی ابھی تو آپ کا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کا ٹوکن نکالنا ہے نا. 2728 2728 اور 3300 3300. ان دونوں میں سے ایک بچوں کا ہے 2728 اور 3300. جن کے پاس ہے آگے آ جائیں, ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام میں شامل ہو جائیں. ہے دین حق کے رہبر تم پر سلام میرے شفیع محشر تم پر سلام پردہ تمہارے در آفت میں مبتلا ہے, پردہ تمہارے در آفت میں مبتلا حبیب داور
مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب یہ راستہ ہے علم کا. چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے.